آپ اس شخصیت سے قسمیاں قرآنیاں حلفیاں پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ جتنے عرصے ذمہ داری پہ فائز رہے آپ کی نظر بھی ایم کیو ایم پر، اور یقیناً آپ نے ایم کیو ایم کے بارے میں بڑی تحقیقات کی ہوں گی. الطاف حسین سمیت ایم کیو ایم کا کون سا رہنما انہیں ایسا ملا جو بھارت اور راکا ایجنٹ؟ یہ معزز شخصیت جو یہاں تشریف فرمائے، ان سے آپ اس بات کی گواہی بھی لے سکتے ہیں کہ یہ ساری دشمنی، الطاف دشمنی جو ہے، ساری دشمنی اس بات پر ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا، میں بکتا نہیں ہوں. اور یہ گواہی دیں گے کہ الطاف حسین کا جرم صرف یہ کہ الطاف حسین کو خریدا نہیں جا سکتا. پوری مہاجر قوم کو راکا ایجنٹ، پوری مہاجر آبادی کو، پورے مہاجر عوام کو راکا ایجنٹ، بھارت کا ایجنٹ بنا دیا گیا ہے. یہ مہاجری، یہ وہی مہاجر ہیں جنہیں کل تک پنجابیوں کا ایجنٹ، فوج کا ایجنٹ کہا جاتا تھا. سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جو آپریشن کی آڑ میں مہاجروں، فوج، مہاجروں اور ملک کے درمیان دوریاں پیدا کر رہے ہیں ظلم اور بربریت کے ذریعے. یہ ایک پاکستانی کا فرض ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میری باتوں سے اختلاف ہو، برا لگے، لیکن تلخ باتیں جو ہیں اگر اس میں سچ اور حق ہو تو اس کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے، اور تصدیق ہو جائے تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے. اسی میں سب کی بھلائی ہے. مہاجر پاکستان کے نہ دشمن تھے نہ ہیں. خدا را مہاجروں کو پاکستان سے دور مت کیجیے. کشمیر، بوزنیا، فلسطین، ہر جگہ مسلمان جہاں جہاں ظلم کا شکار ہے، جہاں جہاں پریشان حال ہے، ان کی وجہ سے ہم سب کے دل پہلے ہی دکھی ہیں. کشمیر میں بھارتی فوج کشمیری مسلمانوں کے ساتھ پر جو مظالم ڈھا رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دامیں، درمیں، قدمیں سخن مدد کریں، مگر ہم تو خود گزشتہ 2.5 سالوں سے ظلم کے ستائے ہوئے ہیں. ہمارے خلاف خود انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. ہماری کوئی دادرسی کرنے والا نہیں ہے. میں نے جرنیلوں کے نام خطوط لکھے، محب وطن جرنیلوں کے نام، کہ یہ حقائق ہیں، خدا را اس کی تحقیق کیجئے. ان سے اپیلیں کی، فریادیں کی، درخواستیں کی، مگر میری درخواستوں کو، میری اپیلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. میرے بزرگوں، بھائیوں، ہم وطن کے دشمن نہیں ہیں. ہم کو خدا را پاکستان سے دور مت کیجیے. ہم پاکستان سے دور نہیں ہونا چاہتے. پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنا سب کچھ، اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ دی. ہمیں بھارت کا راکا ایجنٹ قرار مت دیجیے. ہماری حب الوطنی پہ شک مت کیجیے. یہ عمل ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آج لوگ میری بات سن رہے ہیں، کل ظلم اور مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا عمل کل یہ بھی کر سکتا ہے کہ لوگ میری بات نہ سنیں، میری اپیلیں نہ سنیں. اس وقت سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے. ہم سب آزادی کی تکمیل چاہتے ہیں. جہاں کسی پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، مہاجر، کشمیری، سرائی کی کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، نہ کسی کے علاقے اور زبان کی بنیاد پر کسی کے ساتھ خصوصی امتیازی اور اچھا سلوک کیا جائے. سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. آپ دیکھیے کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی اور سیاسی جماعتیں، کشمیر کے مسلمانوں، بھارت کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں، ایریٹریا کے مسلمانوں، بوزنیا کے مسلمانوں، موزمبیق کے مسلمانوں، سب مسلمانوں کی حمایت میں جلسے کرتی ہیں، جلوس کرتی ہیں، بیانات دیتی ہیں، لیکن انہیں اپنے ملک کے، اپنے ہم وطن، وہ محصور پاکستانی نظر نہیں آتے جو گزشتہ 23 سالوں سے ریڈ کراس کے کیمپ میں بھوک و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں. میں اگر آپ سے یہ کہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ محصور پاکستانی جو بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کے کیمپوں میں بھیک اور افلاس کی زندگی، غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، بھوک و پیاس کی زندگی گزار رہے ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہ پنجابی ہوتے، پختون ہوتے، بلوچ ہوتے، سندھی ہوتے،
تو کیا یہ 23 سال انہیں ریڈ کراس کے کیمپوں میں رہنا پڑتا؟ ہو سکتا ہے میرا سوال غلط ہو، لیکن اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے۔ ہماری فوج بھی قید ہوئی تھی، وہ پوری واپس آ گئی، لیکن 23 سال گزر گئے ہیں، آج تک محسوس پاکستانی وطن واپس نہیں آئے۔ کسی بھی طبقے کو نظر انداز کرنے کا عمل کبھی مثبت نتائج سامنے لے کر نہیں آتا۔ ہم سب پاکستانی تھے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اور ادھوری آزادی کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب محنت کریں، غاصبوں، جابروں، ظالموں سے چھٹکارا حاصل کریں، انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے مشترکہ جد و جہد کریں، نفرتوں کو دور کریں، پیار محبت پیدا کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ تو آپ تو لسانی تنظیم بنائے بیٹھے ہیں، اپنے دائرے کو وسیع نہیں کرتے اور درس دے رہے ہیں۔ جناب، جب متحدہ قومی موومنٹ میں ایم کیو ایم کو تبدیل کرنے کا آغاز کیا تو آپریشن شروع ہو گیا۔ ابھی آج ہی جب میں یہ اپنی تقریر ریکارڈ کرا رہا ہوں، آج 12 اگست ہے۔ آج ہمارا پشاور میں جلسہ تھا، وہاں پر مجھے وہاں پر تقریر نہیں کرنی تھی۔ ایک طرف کہتے ہیں وسیع ہو، اپنے دائرے کو وسیع کرو، جب ہم وسیع کرنا چاہتے ہیں تو ہماری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ یہ وہی طبقہ ہے جو پاکستان کے لوگوں کو لڑا رہا ہے۔ جتنے بھی فسادات ہوئے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ سب سرکاری ایجنسیوں نے کرائے ہیں۔ ملک میں کوئی کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، یہی ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے یہ آپس میں لڑاتے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات ہمارے یہاں سرکاری ایجنسیاں کراتی ہیں۔ آزادی کی تکمیل